تو نشان بے نشان ہے، تو جہان سروری ہے، تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے، اور مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، مانا کہ پر خطا ہوں پر ہوں تو بندہ تیرا، گر چاہے تو نبھا دے تیری بندہ پروری۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک جنگ کے موقع پر ایک خاتون کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں جب حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے، تو ایسے حالات میں بھی ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اس ماں کو دیکھتے ہو، اسے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ تو فرمایا جو رب کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، ہم سب کا جو رب ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، فرمایا جو رب ہے پوری کائنات کا، جو پالن ہار ہے، قرآن پاک میں ہے نا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لیے جس لفظ کو محبوب ترین سمجھا وہ لفظ رب ہے، اور فرمایا میں تو پورے عالم کا پالن ہار ہوں۔ یہ تو نہیں کہا بھی کسی خاص مذہب کے لوگوں کا، کسی خاص طبقے کا، کسی خاص ملک کا۔ فرمایا تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، کس کے لیے؟ فرمایا جو تمام جگ کا پالن ہار ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رب جو تمام کائنات کا پالن ہار ہے، صحابہ سے فرمایا اس ماں کو دیکھتے ہو کہ اسے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ یعنی حالات دیکھو، جنگ کے حالات ہیں، لوگوں کو اپنی جان بچانے کی پڑی ہوئی ہے، یا کوئی لڑنے کی پڑی ہے، کوئی فتح چاہتا ہے، کوئی کسی کو مارنا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں بھی ایک ماں اپنے بچے کی بھوک کی فکر کرتی ہے، اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے، چاہے اس کو یہ خدشہ ہے، پتہ ہے کہ مجھے ہلاک کیا جا سکتا ہے، میرے کوئی تیر لگ سکتا ہے، گولی لگ سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بیٹے کی، بچے کی، یا جو بھی بچہ اس کی گود میں ہے، اس کی محبت اس پہ اتنی حاوی ہے کہ وہ حالات کے مد نظر، حالات کی ہولناکیوں کو چھوڑ کے ساری توجہ اپنے بچے کی طرف دے گئی۔ تو فرمایا ماں کو دیکھتے ہو اسے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اللہ کریم کی جو ذات ہے، ہمارا جو رب ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، جس نے اس مخلوق کو بنایا، جس نے چاند تارے سمندر بنائے، جس نے یہ ہوا پانی، یہ پرندے، یہ چرندے، یہ ہر شے جس نے بنائی ہے، فرمایا اللہ کریم اپنی تمام مخلوق میں سے اپنے کسی ایک بندے کو، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اپنے ایک بندے کو، ایک بشر کو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندے کو پیار کرتے ہیں۔ تبھی تو جب کسی نے یہ کہا تھا ایک گنہگار کو دیکھ کے، کسی صاحب نے، کسی مولوی نے، کسی بڑے آدمی نے کسی گنہگار کو بہت ہفتوں تک سمجھاتا رہا، اور جب وہ نہیں سمجھا، بار بار غلطی کرتا تھا، کہنے لگا تجھے تو اللہ بھی نہیں معاف کرے گا، تجھے تو رب معاف نہیں کرے گا، تو اتنا بڑا بدماش ہے، تو اتنا بڑا چور ہے، اتنا بڑا ڈاکو ہے، تجھے رب معاف نہیں کرے گا۔ جب کہنے والے نے یہ بات کہی،
اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. فرمایا یہ کون ہوتا ہے ہم پہ حاکم بننے والا؟ اس کو کس نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے حکم چاہتا پھرے؟ یہ کون ہوتا ہے یہ بتانے والا کہ ہم معاف کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جس بندے نے یہ چیلنج کیا اپنے دوسرے بھائی کو کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو معاف بھی کریں گے، اور ہمارے اوپر جس نے یہ بہتان لگایا، جس نے اپنے پاس سے یہ بات کہی، اس کے تمام اعمال کو ضائع کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. بلے شاہ نے کیا ہے نا کہ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا. کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی بار بار ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب بچے جوان ہو جاتے ہیں نا تو پھر ماں باپ ان کے ناز اور نخرے اتنے نہیں اٹھاتے. ایک دفعہ دکان میں مال ڈلوا دیں گے، برباد کر دے گا، پھر ڈلوا دیں گے، پھر برباد کر دے گا، پھر ڈلوا دیں گے، پھر برباد. 3-4 دفعہ جب ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں یار تیرا تو کام ہی یہی ہے، بس اب نکل اپنا راستہ ناپ. ایک دفعہ غلطی کرے گا اس کی وجہ سے تھانے میں معافی مانگنے جائیں گے، دوسری دفعہ کرے گا پھر کسی کا گھر معافی مانگنے جائیں گے، تیسری دفعہ کرے گا پھر معافی مانگنے جائیں گے، چوتھی دفعہ کرے گا پھر لوگوں سے معافیاں مانگنے جائیں گے. اور جب بار بار کرنے لگتا ہے پھر بچے کو نہیں سمجھاتے، پھر کچہری جا کے کسی وکیل کو کہتے ہیں کہ بے دخلی کا نوٹس تیار کرواؤ، بے دخلی کے آرڈر کرواؤ، اخبار میں اشتہار دینا ہے کہ میں نے اس کو اپنی چل اچل سمپتی سے بے دخل کر دیا، میرا بھی اس بیٹے سے، میرا بھی اس بیٹی سے کوئی لینے دینا نہیں کیونکہ یہ میرے کہنے سے باہر ہو گیا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں؟ نہیں. کہا نا بلے شاہ نے کہ بھی ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن دیون دیس نکالا، تے ایک گناہ میرا مولا ویکھے غلطیاں بخشن والا. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا. کن لوگوں کو؟ بڑے بڑے مولویوں کو، شیخ الحدیثوں کو، اولیاء اللہ کو، جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ان کو؟ نہیں نہیں نہیں، جن کو اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے بڑے مولوی بھی، بڑے بڑے ذمہ دار بھی، بڑے بڑے صاف کپڑے پہننے والے لوگ کہتے ہیں ارے ارے نہیں یہ ذرا بیکار آدمی ہے، اس کو دور کھڑا کرو، اس کے کپڑوں میں سے گند آ رہی ہے، یہ تو بہت گنہگار ہے. بچوں کو کہتے ہیں یہ شرابی ہے، اس کے ساتھ نہیں لگنا، یہ بدماش ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے. جب ساری دنیا دھتکارتی ہے کسی کو اور لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ملنے کے قابل نہیں رہا، ایسے بدترین حالات میں اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتے ما غرک بربک الکریم. ان بندوں کو جو گناہوں کی دلدل میں دھس چکے، جو مسجد سے دور ہیں، جو عبادت سے دور ہیں، جو نیکی سے دور ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو معاشرے میں بدنام ہو گئے، جن کو کوئی پاس بلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کریم ان کو کہتے ہیں کہ او میرے پیارے بندے، اپنے اس بندے کو محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایسا کوئی کہ اگر آج ہم اپنی ماں کو منانے جائیں، اپنے باپ کو منانے جائیں، اپنے بھائی کو منانے جائیں، اپنے دوست کو منانے جائیں، 200 منتیں کروائے گا اور اس کے بعد اگر راضی بھی ہوگا تو چند شرطوں پر ہوگا. اور یہ رب کریم کی ذات ہے جو اپنے گنہگار بندے کو کہتا ہے ما غرک بربک الکریم. اور فرمایا میرے پیارے بندے تو آ تو صحیح میری طرف، تو آ کے سجدہ تو کر. انسان کے سارے کپڑے گندے ہو جائیں، اگر کیچڑ لگ جائے تو 10 بالٹیاں پانی کی کم پڑ جاتی ہیں کیچڑ دھونے کے لیے. بار بار نہاتا ہے، بار بار کپڑے دھوتا ہے، صابن لگاتا ہے. اور 70 سال کے گناہ ہو، 100 سال کے گناہ ہو، ساری زندگی کی عیاشی ہو، بدکرداریاں ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، زنا ہو، عیاشی ہو، اور اس کے باوجود جب خدا کی حضور سجدہ کرتا ہے، فرمایا جب تیری آنکھ کا ایک آنسو ندامت کا نکلتا ہے تو اپنا رب جو ہے کہتا ہے کہ یہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی، اس کو معاف کر.